انٹلیکٹ کو بہتر کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کتاب دوستی کی طرف آئیں. مطلب ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس فریش نالج ہے، اور ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ نالج ہے، جس کے پاس روٹن باسی نالج ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو فریش نالج والا انسان ہے اس کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز زیادہ اسٹرانگ ہوگی یا جو انسان بہت پرانے نالج کے ساتھ جی رہا ہے؟ اوبویسلی جس کے پاس فریش نالج ہے. جس کے پاس فریش نالج ہے. تو اگر ایک انسان اپنی فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس کو، ڈیپتھ آف آئیڈیاز کو، کوگنیٹو لینڈسکیپ کو انرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اسپیشلی اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ اپ ٹو دا منٹ ریسرچ ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے. اور نالج کے سورسز جو ہیں وہ بہت سے ہیں. نالج آپ کو کتابوں سے ملتا ہے، نالج آپ کو اچھی موویز سے ملتا ہے، نالج آپ کو ٹریولنگ سے ملتا ہے، نالج آپ کو کسی استاد، رہبر، مربی سے ملتا ہے. اسی طرح نالج آپ کو ٹیڈ ٹاک سے ملتا ہے. آج کے دور میں جو گوگل نانی ہے وہ نالج کا ایک بہت بڑا سورس ہے. مطلب آپ گوگل پہ جائیں، آپ کو اتنے ریسرچ آرٹیکلس ملتے ہیں. کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو آرٹیکلس نہ ملیں. آپ نئے نئے آرٹیکلس پڑھتے ہیں، آپ ٹیڈ ٹاک سنتے ہیں، اور جتنا آپ سیکھیں گے اتنا آپ کا جو کوگنیٹو لینڈسکیپ ہے وہ اتنا انرچ ہوگا، اتنا فریش ہوگا. سو جب آپ فریش آئیڈیاز کے ساتھ، فریش نالج کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو کیری کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ دوسروں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی موقع پہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ صدام کہ آپ کسی پرسنالٹی سے ملتے ہیں اور وہ پرسنالٹی انٹرسٹنگ باتیں کرتی ہے، اس پرسنالٹی کے پاس فریش نالج ہے، اپڈیٹڈ نالج ہے، تو کیا آپ اس کی کمپنی کو، اس کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل آبویسلی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی پرانے نالج کے ساتھ بات کر رہا ہے تو آپ کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ لگے گا. جیسا میں اکثر پیرنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہوں نا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اس لیے ڈیولپ نہیں کر پاتے کہ بچے جس جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس فلو آف انفارمیشن ہے، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فونس ہیں، وہ یوٹیوبرس کو دیکھتے ہیں، وہ لائف اسٹائل انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا فلو آف انفارمیشن ہے کہ جو فلو آف انفارمیشن کہیں نہ کہیں ان کے کوگنیٹو کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی سائیکالوجی کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آئی آلویز سے کہ بھائی جس طرح آپ جسم کے لیے فوڈ کھاتے ہیں، آپ 2 وقت 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح آپ نے اپنی کوگنیٹو لینڈسکیپ کو انرچ کرنے کے لیے اس کی فوڈ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جب بھی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے یا دنیا میں جب بھی انسپریشنل پرسنالٹیز کی بات کی جاتی ہے تو انسپریشنل پرسنالٹیز ہمیشہ اپنی گردن سے اوپر بھی جو ہے وہ پیسے کو اسپینڈ کرتی ہیں. یہ جو ہم ٹریننگ سیشنز آرگنائز کرتے ہیں اس کا گریٹر آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اپنے انٹلیکٹ کو بہتر کریں. کیوں؟ کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو رب کی ذات نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، آپ کے پاس ایک اختیار ہے. مطلب دیکھیں نا، انسان نے اپنی سوچ کی طاقت سے، انسان نے اپنی کریٹیوٹی سے، انسان نے اپنی کرٹیکل تھنکنگ کی مدد سے ہی دنیا میں اتنی زیادہ انوویشنز کی ہیں. ہم غار کے زمانے سے شروع ہوئے اور انسان کی جو 10,000 سالہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی سوچ کی طاقت سے دنیا میں کیا کیا انقلابات برپا کر دیے ہیں. ہم انٹرنیٹ کی ایج میں ہیں، آج ہم ڈیٹا سائنس کی ایج میں ہیں، آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ویب 3.0 کی ایج میں ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہماری زندگیوں میں پازیٹیو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سوچنے کا. سو میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اس لیے وہ انسان ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ایک انسان سے آپ سوچ کی طاقت چھین لیں تو وہ انسان اور ایک جانور میں کوئی ڈفرینس نہیں نہ رہے گا. قرآن میں بھی رب کی ذات جب بھی انسان کی خصلتوں کا ذکر کرتی ہے یا جب بھی سوچنے کی امپورٹنس کا ذکر کرتی ہے نا، تو رب کی ذات اس کائنات کی ڈفرینٹ تخلیقات کا ذکر کرتی ہے کہ جی میں نے پہاڑ پیدا کیے، میں نے آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، میں نے زمین کو پیدا کیا. پھر جتنی بھی تخلیقات کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور تم سوچتے کیوں نہیں، اور تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو سوچ کی طاقت ہے، یہ طاقت انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے. تو آئی آلویز سے کہ بھائی آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریئل پرسنالٹی سامنے آتی ہے. جیسے آئی تھنک ایک وہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی
کہ سقراط کے پاس نا ایک شخص بڑا ہی ویل ڈریس ہو کے آیا, بڑا اس نے زرق برق والا لباس پہنا ہوا تھا, تو بڑے شان و شوکت سے وہ جب اس میٹنگ میں آیا تو سقراط نے اس کو کہا کہ بولیے تاکہ آپ کے خیالات کا, آپ کی قابلیت کا پتہ چل سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیرو ہے یا زیرو ہے. اب اگر ایک انسان نے اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے, اگر ایک انسان کنوکشن کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کی کمیونیکیشن کے لیے, اس کی کنوکشن کے لیے اس کے پاس کنٹینٹ ہونا چاہیے نا, اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. تو آپ جب اپنے تھاٹ پروسیس پہ, آپ جب اپنے اپڈیٹڈ نالج پہ کام کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنی کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو انرچ کرتے ہیں, اور جو انسان یہاں سے اسٹرانگ ہے وہ انسان دوسروں کے لیے انسپائر بنتا ہے. آپ مہنگا ترین لباس پہن لیں, اگر ایک انسان یہاں سے خالی ہے, یہاں سے ایمٹی ہے, یہاں سے بلینک ہے, تو وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بن سکتا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مجھے سرداری چاہیے, مجھے لیڈرشپ چاہیے, تو آپ نے اس کو کہا کہ لیڈرشپ دو طریقے سے ملتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم صحابت کرو. تو جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایز اے لیڈرشپ ٹرینر, میں اپنے علم کی بنیاد پہ, میں اپنی سکلز کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو ٹریننگس دیتا ہوں. میری ٹریننگس میں اگر بریگیڈیئرز, کرنلز, کمشنرز, ڈی سیز, کلیکٹرز اور ڈی آئی جیز اور کارپوریٹ انڈسٹری کے ٹاپ ایگزیکٹوس بیٹھتے ہیں, سی ای اوز بیٹھتے ہیں, سی ایف او بیٹھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے لامحدود فضل سے اپنے علم کی بنیاد پہ ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتا ہوں. اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کیا اور آپ صرف اپنی فزیکل اپیرنس کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کبھی بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنتے. اب